لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب کفار کے سامنے سارے حربے فیل ہو گئے اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا ایسا حربہ آزمائیں کہ ہم یہ مسلمانوں کو ان کی اس جدوجہد سے روک سکیں۔ اب ان کو جو سب سے زیادہ چیز ڈرا رہی تھی نا، وہ مسلمانوں کی ایک ول پاور تھی کہ جو بھی شخص مسلمان ہوتا تھا تو وہ واپس نہیں آتا تھا، اور اس کی ول پاور ایسی ہو جاتی تھی کہ وہ ان کے لیے بہت پریشان کن تھی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ بھی اسلام لے آئے تھے، اور پھر کفار نے تمام طرح کی جو آپشنز تھیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی تھیں کہ اگر آپ پولیٹیکل پاور چاہتے ہیں تو ہم آپ کو کنگ بنا دیتے ہیں، اور اسی طرح اگر آپ مال چاہتے ہیں یا عورت چاہتے ہیں تو ساری چیزیں جو ہیں وہ آفر کر چکے تھے، لیکن ان کو اس کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ کے جو اس وقت کے جو بڑے سردار تھے وہ اکٹھے ہوئے، تو 40 کے قریب جو بڑے سردار تھے وہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ اینڈ اٹس عجیب کہ بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور بائیکاٹ کرنے کی بھی جو بنیادی جو شرائط ہیں وہ یہ یا تو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈس ایسوسیٹ کریں تو پھر بائیکاٹ ختم ہوگا، اور ایک یہ کہ ان کا ساتھ چھوڑ دیں، اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس دعوت کو روک دیں۔ اب یہ کنڈیشنز تھیں۔ اب خیر اس کے لیے وہ جو تمام سردار تھے وہ جمع ہوئے، اور اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے ایک معاہدہ لکھا اسی حوالے سے، اور اس معاہدے کو انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر جو تھا وہ اس کو لگا دیا۔ اب کتنی عجیب بات ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گزر رہی ہوگی کہ خانہ کعبہ جس کا اصل پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، اسی میں وہ معاہدہ لٹکایا جا رہا ہے کہ ان کا سوشل اکنامیکل ہر طرح کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دیکھیں بائیکاٹ ہو رہا ہے آج، یہ جیسے کرونا کا ٹائم آیا تو ہمیں کوارنٹائن ہونا پڑا، تو کچھ عرصے بعد ہی لوگ فرسٹریٹ ہونے لگ گئے، لوگوں کو جو ہے وہ چڑچڑے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پھر کاروباری حوالے سے جن کے کاروبار متاثر ہو رہے تھے تو وہ تو خیر بہت زیادہ بری طرح ڈسٹرب ہوئے، اور اسی طرح یہ ابھی تھوڑا سا یہ لاک ڈاؤن چلا تھا اور جو ہے لوگ پریشان ہو گئے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے، جبکہ اس لاک ڈاؤن کی بھی اپنی ایک وجہ بھی تھی۔ اور آپ وہاں پہ دیکھیں کہ بنو ہاشم کا ایک بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ اصل میں مکہ مکرمہ کا اگر آپ میپ دیکھیں تو بنو ہاشم جو ہے وہ ایسے دو پہاڑیاں ان کے درمیان تھا، اگر آپ اولڈ میپ دیکھیں نا، تو اس جگہ کا بائیکاٹ کیا جا رہا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کرے گا، کوئی ان کے ساتھ کوئی دوستی یاری، کوئی رشتہ داری، یعنی کہ کوئی ان سے تعلق نہیں رکھے گا، ہر طرح کا سوشل بائیکاٹ ہوگا۔ اب یہ جو بائیکاٹ ہوتا ہے نا، یہ اتنی بری ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ انسان جو ہے، اسپیشلی ہم نے کوارنٹائن میں تو اس کو بہت زیادہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ اس چیز کا اپنا ایک سائیکولوجیکلی کتنا ایک برا امپیکٹ ہوتا ہے، کتنا ایک عجیب امپیکٹ ہوتا ہے۔ اور پھر وہاں پہ تو بائیکاٹ کیا جا رہا ہے کہ جی کوئی ان سے لین دین نہیں، کوئی کاروبار نہیں۔ آج ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے تو آپ ان سے بائیکاٹ کریں، تو آگے سے ڈر کیا تھا جی ہماری ٹریڈ ختم ہو جائے گی، یورپی یونین ہمارا بائیکاٹ کر دے گا۔ تو بھئی یہ بائیکاٹس تو ہماری لیگیسی ہے، تو ہماری لیگیسی ہے، میرے نبی کا بائیکاٹ ہوا اور بنو ہاشم کا پورے کا بائیکاٹ ہو رہا ہے۔ اب پھر بائیکاٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ اب یہ بھی نہیں پتا کہ بائیکاٹ کتنا چلنا ہے، کتنا لمبا چلنا ہے۔ اور اس کنڈیشن میں اب اس دور میں اگر آپ عرب کا ایک انالیسس کریں نا، تو یہ ٹرائبز کے بغیر رہنا تو ایسے تھا جیسے امپاسبل ہے، تو یہ قبیلوں کے بغیر، ان چیزوں کے بغیر نہیں رہتے تھے، وہ تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ ایسینشل چیز تھی۔ تو اب پورے قبیلے کا بائیکاٹ ہو رہا ہے۔ اب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایز اے ہیومن بینگ دیکھیں کہ
ان پہ کتنا پریشر آ رہا ہوگا. ایک تو وہ چیز ہوتی ہے جو انسان اپنے پر سہتا ہے، اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جو انسان یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری وجہ سے دوسروں کو بھی سہنی پڑے. اس چیز کا جو امپیکٹ ہوتا ہے نا، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. انسان اپنی چیزوں پہ کمپرومائز کر جاتا ہے، لیکن اگر کسی اور کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہو تو وہاں پہ تو انسان ہل کے رہ جاتا ہے. تو پورے خاندان کو، پورے بنو ہاشم کو جو تھی وہ ان کو یہ بائیکاٹ جو تھا وہ سہنا پڑا تھا. اب اس موقع پہ ان کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں ہو رہا تھا اور کچھ نہیں ہو رہا تھا، اور بلکہ اس طرح ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اس بائیکاٹ کا حصہ نہیں تھے، وہ مسلمانوں کی کچھ نہ کچھ ہیلپ کر دیتے تھے. وہ ادھر جو بائیکاٹ والے لوگ تھے، کبھی چھپ کے کوئی کھانا پہنچا دیا، کچھ ایسا کر دیا. لیکن وہ بھی کتنا ہوتا، اب اتنے لوگوں کا بائیکاٹ ہوا ہوا ہے، پورے قبیلے کا بائیکاٹ ہوا ہوا ہے، اور جو ہے وہ پورے خاندان کا بائیکاٹ ہوا ہوا ہے. تو وہ اتنا ٹف ٹائم تھا کہ اس وقت فرماتے ہیں اسکالرز کہ بچوں کی بھوک سے بلکنے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی. تو ہم تو اس کو امیجن نہیں کر سکتے. ہم نے تو کبھی بھوک ایکچولی ہوتی کیا ہے، ہم نے کبھی اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا کہ ہوتی کیا. ایون رمضان میں بھی ہمارے روزے کیا ہوتے ہیں، ہمارے تو ایک پارٹی ہوتی ہے، تو اس سے زیادہ تو لوگ ڈائٹنگ کے شوق میں بھوکا رہ لیتے ہیں. لیکن آپ اس چیز کو ویئر کریں کہ آج ہم ایک دن کھانا نہ کھائیں تو ہمارے سر میں درد ہوتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں جی انٹرنیٹ کے بغیر ہم کیسے رہتے ہوں گے، ہم دوستوں کے بغیر کیسے رہتے ہوں گے، ہمارے جو سوشل سرکل ہے اس کے بغیر ہم کیسے رہتے ہوں گے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت صرف اس لیے کہ اللہ کا پیغام لے کے آ رہے ہیں، ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. اور اتنا سخت بائیکاٹ تھا کہ اس وقت لوگ بھوک سے چیخیں مارے ہوتے تھے. پتے کھائے لوگوں نے اور ڈیڈ اینیملز کی سکن کھائیں. یعنی کہ یہاں تک حالات آ گئے تھے، یہاں تک حالات آ گئے. اللہ اکبر. تو آپ سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر کا ایک پریشر ہوگا. لیکن بہرحال اس وقت وحی اتر رہی تھی، اور اللہ کے نبی صرف اللہ کے سہارے جو تھے وہ قائم تھے. اور یہ بائیکاٹ جو تھا، اچھا اب ہم لوگ تو دیکھیں، اگر ہمیں یہ کہہ دیا جائے نا کہ آپ کوئی اگر دیکھا جائے کہ جی آپ کو آپ کی فیملی یہ کہ ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی، تو 2-3 دن بعد نا آپ پریشان ہو جائیں گے، فرسٹریٹ ہو جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، میرے سے بات ہی نہیں کر رہے. تو یہاں پہ ایسا سائیکولوجیکل اور ایک اکنامیکل سوشل لیول پہ اتنا بڑا بائیکاٹ تھا کہ یہ تقریباً 2.5-3 سال چلا، تقریباً اتنے ڈیوریشن میں چلا. ہم تو کچھ دنوں کا بائیکاٹ نہیں بیئر کر سکتے. اچھا آج ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی کوئی جو نوجوان ہے جب وہ دین پہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے دوست جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم ان کی سوسائٹی میں مس فٹ ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے نہیں جا سکتے، وہ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں. جب ہم دین پہ آتے ہیں تو ہمیں ہمارے دوست چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں جو ہے نا ہمارا گروپ چھوڑ دیتا ہے. جی یعنی کہ اور اسی سے پریشان ہو کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ یہاں پہ ہم دیکھیں، پھر اسی طرح اگر ہمارے خاندانوں میں دیکھ لیا جائے، ایسی رسم و رواج ہوتی ہیں کہ جن کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اس لیے کہ بھئی یہ نہ کیا تو وہ بائیکاٹ کر دے گا، وہ برا مان جائے گا، یہ نہ کیا تو وہ برا مان جائے گا. اور ایک عجیب فضا چل رہی ہوتی ہے. یاد رکھیں کہ جہاں پہ سنت ہوتی ہے نا، برکت وہاں پہ ہوتی ہے. اب آپ سنت کو چھوڑ کے جتنی رسمیں نکال لیں کہ جی ایسے کر لیں ویسے کر لیں، جب سنت کی مخالفت ہوگی تو آپ جو مرضی کر لیں کوئی شخص آپ سے خوش نہیں ہوگا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ سے خوش تبھی ہوں گے لوگ جب آپ سنت پر عمل کریں گے. اور اسٹل جو آپ سے ناراض ہو رہا ہے نا، تو وہ اس کا ناراض ہونا ہی آپ کے حق میں بہتر ہے. تو اس لیے اصل چیز جو ہے وہ اتباع سنت ہوتی ہے. ہمارے فنکشنز میں، ہمارے معاملات میں، ہماری بزنس ڈیلنگز میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہماری دوستی یاری میں اصل چیز اتباع سنت ہے، رسم و رواج نہیں ہے. جتنا زیادہ ہم رسم و رواج، اب یہ رسم و رواج کیوں اپنائے جاتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اس سے خوشی ہوگی. اچھا پھر کئی لوگ جو بڑے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ تو خوشیوں کے موقع ہوتے ہیں. تو خوشیوں کے موقع تو سنت میں ہے.
کیا اللہ کے نبی نے کوئی لائف نہیں اسپینڈ کی؟ آپ کو ان کی لائف میں کوئی خوشی کے موقع نہیں مل رہے؟ انہوں نے بھی بتایا کہ کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا ہے چیزوں کو، لیکن ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے ہم صرف اس لیے کہ یہ فلاں برا مان جائے گا، فلاں برا مان جائے گا، جو جب ہمارے پاس اتھارٹی آتی ہے تو ہم پھر سنت کو چھوڑ کے جو ہے نا وہ رسم و رواجوں کی طرف جاتے ہیں، اور ہم انہی چیزوں کی طرف جاتے ہیں جس سے دنیا متاثر ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم وہ کام کریں جس سے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جو ہمارے لیے بائیکاٹ سہ رہے ہیں، جو سب کچھ کر رہے ہیں، یہ اگر یہ بائیکاٹ نہ ہوتا اور اللہ کے نبی نہ سٹینڈ لیتے اور یہ سب کچھ نہ ہوتا تو ہم تک جو ہے یہ دین کیسے پہنچتا؟ ہم تک یہ دین جو ہے یہ کس طرح پہنچتا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو تو ذریعہ بنایا۔ اور خیر وہ بائیکاٹ چلتا رہا۔ اب اس بائیکاٹ میں آپ دیکھیں کہ 2.5 سال کا بائیکاٹ، ادھر 2.5 مہینے کا اگر لاک ڈاؤن، یا لاک ڈاؤن سے تو خیر یہ بات ابھی سمجھ نہیں آئے گی، اگر کرفیو لگا دیا جائے کہ یہ کہہ دیا جی آپ نے اپنے گھروں سے نہیں نکلنا، اگر صرف یہی کہہ دیا جائے نا تو کچھ دنوں بعد ہم سب فرسٹریٹ ہو جائیں گے، ہمیں ہوگا کہ یار یہ کیا مسئلہ، ہم گھروں سے نہیں نکل سکتے، یہ کیا پوائنٹ ہے؟ آپ سوچیں 2.5 سال کا لاک ڈاؤن، 2.5-3 سال کا لاک ڈاؤن، ایسا بائیکاٹ تھا۔ لیکن خیر یہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر ایک دفعہ ایک شخص تھے جو کہ اس وقت نان مسلم ہی تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے دل میں بڑا خیال آیا کہ یار یہ غلط ہے، دیکھو انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، تو کم سے کم انسانیت کے ناطے ہی ہمیں اس طرح کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو لوگ جب وہاں سے گزرتے تھے، اس گھاٹی کا نام تھا شیب ابی طالب، اس کو یہ کہا جاتا تھا، تو جب لوگ وہاں سے گزرتے تھے تو بچوں کی چیخنے کی آوازیں آتی، ان کو ملتا نہیں تھا کھانے کو، اور ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم کب چیخ رہے ہوتے ہیں؟ جب ہماری پسند کا کھانا نہیں مل رہا، ہم چیخ رہے ہوتے ہیں جب ہمیں پیزا نہیں ملتا، جب ہم چیخ رہے ہوتے ہیں جب ہمیں ہماری پسند کی چیزیں نہیں ملتی، ہم اس پہ چیخ رہے ہوتے ہیں، نمک کم ہے، مرچیں تیز ہیں، چاول ٹھنڈے ہیں، ہماری چیخنے کے یہ پوائنٹس ہیں، یہ ہمارے اخلاق کا ہے۔ خیر تو وہ ان کے دل میں آیا کہ یہ بائیکاٹ ختم ہونا چاہیے، تو اس لیے انہوں نے خیر پھر اس لیے انہوں نے ایک اور ساتھی کے پاس گئے، ایک اور شخص کے پاس گئے، ان سے کہا کہ یار تمہیں لگتا نہیں ہے کہ یہ بائیکاٹ بہت غلط ہے؟ یہ تو بیسک، یعنی کہ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ تو بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں یہ اس کے خلاف ہے۔ جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں نا جو اس چیز کا، انسانیت کا بہت احترام، جو بہت دل میں رکھتے ہیں، تو انہوں نے نا ان سے یہ ڈسکس کیا کہ یہ جو ہے یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تو اتنا برا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن دیکھو ہم صرف 2 ہی تو ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بلکہ انہوں نے کہا کہ میں اکیلا ہی تو تمہاری بات سے ایگری کر رہا ہوں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھو ایک میں ایگری کر رہا ہوں، ایک تم کر رہے ہو، تو اس کا مطلب ہم 2 تو ہو گئے نا، چلو تو کسی تیسرے کے پاس چلتے ہیں۔ تو وہ دونوں مل کے نا ایک تیسرے شخص کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یار یہ دیکھو کتنا غلط ہے کہ ایسے جو ہے نا یہ بائیکاٹ ہو رہا ہے، اور یہ وہ سارا بیسک جو ہے نا وہ لوگ وہ ہمارے اپنے ہی تو لوگ ہیں، اور ان کو ہم نے اتنی بری طرح جو ہے نا ان کا بائیکاٹ کر دیا ہے، اور انسانیت سوز جو ہے نا ان پر مظالم ہو رہے ہیں، تو کیا تمہیں نہیں لگتا ہے ختم ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں لگتا تو ہے، لیکن دیکھو میں اکیلا ہی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا دیکھو ایک تم ہو اور 2 ہم ہیں، تو اس کا مطلب ہم 3 ہو گئے۔ تو یہ 3 مل کے نا پھر چوتھے کے پاس گئے، اور وہاں پہ بھی ایسی بات ہوئی، پھر یہ 4 مل کے 5ویں کے پاس گئے، پھر 5 مل کے 6ٹھے کے پاس گئے، اور ہر دفعہ یہی بات ہوتی تھی۔ تو یہ 5-6 لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم 5-6 لوگ تو اکٹھے ہو گئے، اب ہم کچھ پلان کرتے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ کیا پلان کریں، بڑے بڑے سرداروں کے سائن ہیں، 40 جو بڑے سردار ہیں مکہ کے، ان سب کے سگنیچر ہیں اس پر، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ نا ہم لوگ یہ حرم میں جہاں پہ ان کی میٹنگ ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ نا وہاں پہ فلاں جگہ جاتے ہیں، ادھر یہ سب قریش والے، یہ مکہ کے سارے سردار، یہ لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے، تو ادھر جا کے نا کوئی ایک شخص جو ہے نا وہ بات شروع کر دے۔ ایک شخص تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بات شروع کروں گا۔ جب میں بات شروع کروں گا نا تو کوئی
تم میں سے نہ کوئی اٹھ کے نہ میری بات کو سپورٹ کرے. لیکن ہم نے یہ نہیں شو کرنا کہ ہم سارے اکٹھے ہیں، یعنی کہ ہم نے جانا الگ الگ ہے اور وہاں پہ بیٹھ جانا ہے، لیکن ہم نے ان کو یہ نہیں شو کرنا کہ ہم اکٹھے ہو کے آئے. ان کے یہ اللہ نے سمجھداری ان کے دل میں ڈالی. تو انہوں نے کہا جی بہت اچھا. اب یہ لوگ سارے اسی طرح جو جب کفار کے سرداروں کی میٹنگ ہو رہی تھی تو یہ جا کے وہاں بیٹھ گئے. تو اب ایک شخص سے اٹھے، انہوں نے یہ بات سٹارٹ کی. انہوں نے کہا یہ بائیکاٹ ہمیں ختم نہیں کر دینا چاہیے، کتنا غلط ہے، کتنا وہ ہو رہا ہے. تو اسی طرح نا ایک جیسی انہوں نے یہ بات کی تو دوسرے ایک وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو بائیکاٹ ختم ہونا چاہیے، یہ کتنا غلط ہے. تو اب جیسی یہ ہوئے تو پھر تیسرے جو تھے انہوں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا میری بھی رائے تمہارے ساتھ ہے. اب جب اس طرح ہوا نا تو اب کافی لوگ تو ادھر خاموش ہو گئے. ابو جہل جو تھا نا وہ غصے سے کھڑا ہوا، اس نے کہا بالکل نہیں ختم ہونا چاہیے، اور یہ جو ہے نا وہ لان تان کرنے لگ گیا. لیکن اس سے نا ایک اوپینین میک ہونا شروع ہو گیا. اب پھر اتنے میں ایک شخص اٹھے اور وہ حرم میں جہاں پہ وہ چارٹر لکھا ہوا تھا اس کے پاس گئے. تو دیکھا کہ اللہ کی شان وہ پورے اس معاہدے کو نا، پورے چارٹر کو چونٹیاں کھا گئی تھی، کیڑے کھا گئے تھے. صرف ایک لفظ رہ گیا تھا کہ ود دا نیم آف گاڈ، صرف یہ رہ گیا تھا. کیونکہ یہ سب لوگ اللہ کو تو مانتے تھے، ایک خدا کو تو مانتے تھے، لیکن اصل میں اس کے ساتھ شرک کرتے تھے. تو اس لیے صرف یہ رہ گیا، باقی پورے معاہدے کو نا وہ کیڑے چوٹیاں کھا گئے تھے. تو اللہ کی شان، اللہ کی طرف سے ہی نا یہ معاہدہ ویسے ہی ختم ہو گیا. اب اس پہ جو ہے نا کسی کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور یہ بائیکاٹ پھر اس طرح اینڈ ہوا. تو سوچیں 2.5 سال ہم 2.5 دن اگر ہمیں یہ کہہ دیا جائے نا کہ تم نے گھر سے نہیں نکلنا تو ہمیں بے چینی شروع ہو جائے گی. تو اگر اور 2.5 مہینے کہہ دیا جائے تو بس ہم تو سائیکی پیشنٹس بن جائیں گے، گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، اور جو ہے نا وہ بس ایک دوسرے کے بال کھینچنے لگ جائیں گے. اور وہاں 2.5 سال کا بائیکاٹ اور ایسا پریشر. آپ اس کو ویئر کرو نا، مطلب آپ اس کو ایسے امیجن کرو کہ اگر یہ کہہ دیا جائے آپ کی وجہ سے آپ کے گھر والے نا اس گھر میں جو ہے نا وہ بند ہو گئے، اور کہا جائے کہ یہ آپ کی وجہ سے، تو آپ پہ کتنا پریشر آئے گا کہ میری وجہ سے میرے گھر والے بھی کرفیو میں چلے گئے، یہ بھی نظر بند ہو گئے. تو ایک تو آپ کی اپنی ذات پر ہوتی ہے اور ایک آپ کے گھر والوں پہ ہوتی ہے. تو آپ اس کو امیجن کیجئے. پھر اس کے بعد جب یہ معاہدہ ختم ہوتا ہے، پھر کچھ لوگ جو ہیں جو ادھر پہلی ہجرت جو ہوئی تھی، جو حبشہ کی طرف ہوئی تھی، وہاں پہ مسلمانوں کو بھی خبریں ملتی ہیں کہ اچھا جی ادھر بائیکاٹ ختم ہوا ہے. تو کچھ لوگ وہاں سے واپس بھی آتے ہیں، کچھ وہیں رہ جاتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ واپس آتے ہیں. اب جو واپس آتے ہیں ان میں مختلف لوگ تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی بھی تھی. تو یہ لوگ وہاں سے واپس آتے ہیں. اب جب یہ لوگ وہاں سے واپس آتے ہیں تو عرب میں نا مکہ میں ایک ٹریڈیشن تھا، کیونکہ مسلمانوں پر پرسیکیوشنز بہت زیادہ ہو رہی تھیں، ظلم بہت زیادہ ڈھائے جا رہے تھے. تو جو سردار ہوتے تھے نا وہ اپنی امان میں لے لیتے تھے، شیلٹر میں لے لیتے تھے. اور شیلٹر میں لینا یا امان میں لینا یا گارڈین شپ میں لینا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ کوئی ایک شخص کسی کے شیلٹر میں ہے نا، کسی کی امان میں ہے، تو اس پر کوئی ظلم نہیں ڈھا سکتا، کیونکہ اس پہ ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سردار سے فائٹ لینا. جیسا کہ ابو طالب جو تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امان میں لیا ہوا تھا، اس لیے فزیکلی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر لڑتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ڈائریکٹ ابو طالب سے لڑتا، اور ابو طالب سے لڑنے کا مطلب یہ تھا کہ پورے خاندان سے لڑتا، پورے قبیلے سے لڑتا. تو اس لیے عرب میں اس چیز کا ٹریڈیشن بہت زیادہ تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جن مسلمانوں کی زیادہ پرسیکیوشن ہوتی تھی یا جن مسلمانوں کو زیادہ ظلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ان میں وہ مسلمان زیادہ ہوتے تھے جو کسی کی امان میں نہیں ہوتے تھے، جو غلام طبقہ جو ہوتا تھا، جو پسا ہوا طبقہ ہوتا تھا. کیونکہ سردار جو ہوتے تھے وہ ان کو امان میں نہیں لیتے تھے، جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو تھے، یہ والے جو لوگ تھے ان پر زیادہ مظالم اس لیے ڈھائے جاتے تھے. تو اب یہاں پہ نا جو پہلی ہجرت تھی اس سے اور یہ شیب ابی طالب کے واقعے سے ایک خاص چیز ڈیولپ ہوئی تھی، وہ تھی
ایسی ایسوسیشن جس کی بنیاد دین ہے، ایسا بھائی چارہ، ایسی ایفیلیشن جس کی بنیاد دین تھی. اور عرب کے لیے یہ چیز بہت نیو تھی، کیونکہ وہ تو صرف قبائلی اور خاندانی سسٹم کو ہی جانتے تھے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہونا بھی ایک دوسرے سے گہرے تعلق کا باعث ہے. ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا. اسی میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی واپس ہے، ان کا نام تھا حضرت عثمان. یہ بولے حضرت عثمان نہیں ہیں، یہ دوسرے تھے. تو ان کے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ یار میں تمہیں نا، وہ بھی سردار تھے، انہوں نے کہا میں تمہیں اپنی امان میں لیتا ہوں تاکہ تم پہ کوئی ظلم نہ ڈھا سکے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے کچھ مسلمان جو وہاں سے ہجرت سے واپس آئے ہیں ان کو امان نہیں ملی، تو انہوں نے بھی امان لینے سے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائیوں کی طرح رہنا ہی پسند کروں گا. مجھے امان مل گئی اور انہیں نہ ملی تو مجھے اس بات سے بڑی حیا آئے گی، تو اس لیے بہتر ہے تو مجھے بھی امان نہ دو، میں ان کے ساتھ ہی رہوں. عجیب. اب یہ ایک ایسوسیشن جو ہوتی ہے یہ تبھی آپ کو محسوس ہو سکتی ہے جب آپ دین کے لیے تعلق بناؤ. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمارے ہر طرح کے تعلق ہوتے ہیں، لیکن اس میں دین کے لیے تعلق بہت کم ہوتے ہیں. یا بزنس کے لیے تعلق ہے، یا فیملی کے لیے تعلق ہے، یا کسی خاص چیز کے لیے تعلق ہے، یعنی کہ ہماری کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے سوائے اس مفاد کے کہ یہاں سے ہم نے دین لینا ہے. اس لیے ہمیں اس چیز کی خوبصورتی نہیں پتا. اور جو لوگ دین پر چلتے ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے جب وہ اپنے فیلوز کے ساتھ ایسے دوست ان کے بنتے ہیں کہ جن سے تعلق صرف دین کے لیے ہوتا ہے. وہ محبت ہی عجیب ہوتی ہے. وہ گروپ اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا فرما دیتا ہے، وہ گروپ ایک ڈیفرنٹ بن جاتا ہے. تو یہ ایک مسلمانوں کا ایک جو بھائی چارہ تھا، ایک بردرہڈ تھا، یہ ڈیولپ ہو رہا تھا. اس کے بعد ایک ایسا سال آتا ہے جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال. اور اس میں میرے نبی پر 2 سانحے ایسے آتے ہیں کہ جو بہت بڑے سانحے. پہلا سانحہ جو میرے نبی پر آیا اس سال میں، وہ آیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب وفات پا گئی. خدیجہ کون تھیں؟ یہ وہ تھیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسٹ فرینڈ بھی تھیں، ان کا سہارا بھی تھیں، ان کے لیے سورس آف موٹیویشن بھی تھیں، ان کی بیٹیوں کی والدہ بھی تھیں. کبھی ہم اپنے نبی کو ایز اے نبی تو دیکھتے ہیں لیکن ایز اے ہیومن بینگ نہیں دیکھتے. اور جب ہم ایز اے ہیومن بینگ نہیں دیکھتے تو اس لیے شاید ہمارا ایک وہ جو تعلق ڈیولپ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا. اور سیرت میں بھی اس کو زیادہ ہائی لائٹ اس لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ اللہ کے نبی نے کبھی کمپلینٹ ہی نہیں کی. جتنے بھی غم آئے انہوں نے اپنے دل پر سہے، انہوں نے ان غموں کی کمپلین نہیں کی. کبھی آپ کو کسی جگہ شکوہ نہیں ملتا. اب اس شکوہ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی پہ غم نہیں آتے تھے، وہ غم بہت زیادہ ہوتے تھے. وہ ایسی جو بندہ اتنا سینسیٹیو ہو کہ وہ غریبوں کو دیکھ کر اتنا متاثر ہو کہ اس کی اپنی طبیعت پہ اثر پڑ جائے کہ جی اس لیے گھر پریشان آئے ہیں کہ جی فلاں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، فلاں کے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے. تو جب اس کے اپنے اوپر غم آئے گا، جو دوسروں کے دکھوں سے اثر لے رہا ہے، تو کیا جب اس پہ دکھ ہوگا تو اس کا اثر اس پہ نہیں ہوگا؟ لیکن he never complained. کبھی انہوں نے کمپلین نہیں کی. اس لیے ہم اس چیز کو فیل نہیں کر پاتے. اب حضرت خدیجہ سے اتنی محبت تھی اللہ کے نبی کو کہ، اور پھر آپ اس کو اس سینس میں دیکھیں کہ کلوز فیملی میں تو سوائے حضرت خدیجہ کے کون تھا اللہ کے نبی کے ساتھ اس وقت؟ ابو طالب تھے، لیکن ابو طالب بھی مسلمان نہیں تھے. تو اگر جو سب سے زیادہ کلوز تھی وہ کون تھی؟ وہ حضرت خدیجہ تھی. ہر موقع پہ اللہ کے نبی کا سہارا بنتی اور وہ دنیا سے چلی جاتی. آپ سوچیں کہ اس وقت اللہ کے نبی پر کیا گزرتی ہوگی. آج دیکھو نا ہمارے ارد گرد فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی فوت ہو جائے، تو کوئی مرد فوت ہو جائے یا کوئی عورت فوت ہو جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، تو ہم کہتے ہیں دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ چلے گئے. ہمیں کتنا اثر ہوتا ہے، کتنا ہم فیل کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں.
تو کیا یہ فیض اللہ کے نبی پر نہیں آیا تھا؟ کیا ان کی بیٹیوں پہ نہیں آیا تھا؟ کہ جب میرے نبی چھوٹے تھے تو اس وقت ان کے اپنے ماں باپ نہیں تھے، اور پھر اس کے بعد اب جب بیٹیاں ہیں، اور بیٹیاں چھوٹی تھی اس وقت، اور ماں کا سایہ سر پہ چلا جاتا ہے، اور ماں بھی کیسی، حضرت خدیجہ جیسی ماں، ان کا سایہ چلے جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت کیا فیل ہوتا ہوگا. اور یہ غم ایسا رہا ہے کہ اخیر عمر تک حضرت خدیجہ کو یاد فرمایا کرتے تھے. اور وہ جو بیٹیوں پر جو ایک حال گزر رہا تھا، تو اس وقت اللہ کے نبی ایک دو اور جو باقی جو پرابلمز ہیں ان کو لے کے چلیں، اور اب یہاں پہ ان کو یہ بھی فیل ہو رہا ہوگا ڈیفینیٹلی کہ میری ڈیوٹی بھی ڈبل ہو گئی ہے، اب ایز اے فادر کا رول بھی پلے کرنا اور ایز اے مدر کا رول بھی پلے کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جن کی وجہ سے آج ہم اللہ تعالیٰ سے کمپلینٹ کرنے لگ جاتے ہیں، یا اللہ آپ نے میرا یہ لے لیا، اب فلاں کوئی فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے ہم لوگ کمپلینٹ، آلدو غم بہت بڑا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صبر کس پہ کرنا ہوتا ہے؟ غم پہ تو صبر کرنا ہوتا ہے، اور خوشی پہ بھی کوئی صبر کرتا ہے؟ غم پہ تو صبر کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے یہی فیض اللہ کے نبی پر بھی آیا، اور اس غم کو اگر ہم فیل کریں نا، آج یہ ہوتا ہے کہ جیسے کچھ ہوتا ہے نا، یاد رکھیں صبر جو ہوتا ہے نا وہ شروع میں کیا جاتا ہے، بعد میں کرنے والا صبر نہیں ہوتا. بعد میں تو صبر سب کو ہی آ جاتا ہے. صبر وہ ہوتا ہے جو آپ پہلی نیوز پہ صبر کرتے ہیں، جو پہلی نیوز پہ کرتے ہیں وہ صبر ہوتا ہے. بعد میں تو سارے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے صبر صبر صبر، اللہ کے نبی کی پوری زندگی میں صبر ایک واضح طور پہ ایک ایلیمنٹ نظر آتا ہے. اور آج ہمارے اندر بالکل صبر نہیں ہے، ہم قدر ہی نہیں کرتے. ہمارے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر کوئی چیز ہم سے چلی جائے تو ہم اس پر صبر بھی نہیں کرتے. تو اس لیے پھر اس کے بعد ابو طالب وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں. اب اتنے زیادہ محبت کرنے والے چچا جو ایک شیلٹر کی، ایک فادر کی حیثیت سے، اسی سال وہ بھی چلے جاتے ہیں. تو اور ان کا ایک دکھ یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی کا ایک دکھ یہ بھی تھا کہ وہ آخری وقت تک کہتے رہے کہ چچا میرے ایک دفعہ کان میں کلمہ پڑھ لیں. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، اپنے نبی سے سچا تعلق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.